اور بھی ہے؟ ایکسائٹمنٹ سے اس نے پوچھا۔ جلدی دیں، کہاں ہے؟ اس کی خوشی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عین خان کو گفٹ لینا کتنا بھایا ہے۔ کل دکھاؤں گا، باقی فی الحال مجھ پر دھیان دیں۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے سے آہستہ سے مسلا۔ مہر خراب ہی کرنی تھی تو لگوائی کیوں تھی؟ اس نے روحان سی ہوتے کہا۔ مہر خان جھک کر اس کے لفظ لے چکا تھا، پیچھے ہٹا تو وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ میں نے لگوائی ہے اور ہر بار میں ایسے ہی خراب کروں گا، اس نے حق سے کہتے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ عین کی بولتی بند ہو گئی تھی کیونکہ اب اس کی انگلیاں اپنی کمر پر محسوس کر سکتی تھی۔ مہر کے ہونٹ اب اس کی گردن پر تھے۔ مہر نیند آتی ہے، اس نے آخری کوشش کی تھی جو بیکار گئی تھی۔ میں نے آپ کو اتنے تحفے دیے، آپ مجھے کب دیں گی؟ اس نے اسے مزید قریب کرتے کہا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ؟ میں تو آپ کی ہوں، جانتا ہوں آپ میری ہیں، پوری کی پوری۔ مجھے محبت کتنی ہے آپ سے میں کبھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نہیں مانتا محبت وہ جذبہ ہے جو لفظوں میں بیان ہو جائے۔ آپ کو میرا ہر عمل احساس دلائے گا کہ کتنی محبت ہے مجھے آپ سے۔ محبت سے زیادہ آپ عادت ہے میری، وہ عادت جو مرنے کے بعد چھوٹے گی۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے معتبر کر رہا تھا۔ یہ سب حسین تھا۔ گفٹ بتائیں، پھر کب دے رہی ہیں؟ وہ واپس اسی ٹاپک پر آیا۔ میں تو بھی تیار ہوں، آپ بتائیں تو صحیح کیا چاہیے؟ عین نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ نہیں، وہ آپ مجھے ابھی نہیں دے سکتی۔ لیکن ایسا کیا ہے؟ اولاد۔ آپ کی طرف سے میری اولاد میرا سب سے بڑا تحفہ ہوگی، اس نے کہتے اپنا سر عین کے ساتھ جوڑا جس کا چہرہ لہو جھلکنے لگا تھا۔ مکمل تھا سب اس کی زندگی میں۔ عزت شاہ اور شہنواز خان بھی کبھی تھے، لگتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ایک دوسرے کی سنگت میں کہ سب بھول گئے تھے۔ شہنواز خان کی طبیعت اب ویسی رعبدار نہ رہی تھی، اس کے دماغ پر کافی اثر پڑا تھا۔ اس عورت کے چھوڑنے کے حادثے سے وہ اور دوسرا عین خان کو خوش دیکھ کر اسے شدید جلن محسوس ہوتی تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ عزت شاہ آج بھی وہی تھی۔ کچھ لوگ نہیں بدلتے، ان کے ساتھ مکافات عمل دنیا میں نہیں ہوتا۔ شاید آخرت میں انہیں اکٹھی اور کڑی سزا ملنا مقرر کیا جاتا ہے۔ ماڈلنگ کی دنیا میں کل تک اس کا بول بالا تھا، ہر نئی شخصیت اس کے ساتھ پائی جاتی تھی، وہ تب تک جب تک وہ اسے فائدہ دیتا، اور پھر وہ انسان بدل دیتی۔ لیکن پر عروج کو زوال ہے، اس کا آسمان سے گرنے کا وقت تب آتا ہے جب اس کی کچھ نازیبا ویڈیو منظر عام پر آئی، لیکن اس نے بھی اس جیسی عورت پر اثر نہ دکھایا تھا۔ وہ ابھی بھی گم تھی اپنی دنیا کی رنگینیوں میں، کیونکہ جب تک دولت تھی تب تک عزت شاہ تھی۔ سفر لمبا تھا، وہ سو گئی تھی۔ فاضل خان نے اس کی سیٹ پر سیدھے کرتے، اس پر چادر درست کرتے، ہیٹر تیز کیا۔ اس کا شہر جانے کا فیصلہ لمحے میں کیا تھا۔ وہ فون کر کے مہر کو انفارم کر چکا تھا، اب مہر خود سب کو سنبھال لیتا۔ وہ اس وقت سب سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لڑکی کے ساتھ جو اب دل میں بسی تھی۔ اس کے بغیر جینے کا تصور سوہان روح تھا فاضل خان کے لیے۔ 5 گھنٹوں کی ڈرائنگ کے بعد وہ اس کے فلیٹ پہنچ چکے تھے۔ وہ اس کا اپنا ذاتی مکان تھا۔ وہ بھی نیند پوری کر کے اب جاگ گئی تھی۔ گھر نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، اچھے سے ویل فرنیچر، رہنے والے کے رزق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو وہیں لیٹی تھی۔ تھکاوٹ اب کم تھی لیکن کمزوری اب بھی تھی۔ وہ لیٹ گیا تھا اپنی جگہ پر تو مہری نے اس کے سینے پر ہتھیلی رکھتے اسے دیکھا۔ مہری خان، مجھے سونا ہے، اٹھو اپنی جگہ پر جاؤ۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اب کہ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ سہمی تھی لیکن پھر سنبھل کر بولی، فنکشن سے پہلے آپ بھی اچھی خاصی نیند پوری کر چکے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ فاضل خان خاموش ہوا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو کمرے میں اس کی سسکیوں کی آواز گونجی۔ فاضل خان نے خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ سب سے دور اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ سب باتیں بھول چکا تھا، ناراض نہیں تھا اس سے، لیکن اسے اس کی غلطی کا احساس کروانا ضروری تھا۔ آئی ایم سوری خان، اس دن ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ وہ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ ہم غصے پر قابو نہ کر پائے۔ پاگل کے ساتھ خود کو پاگل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بتاؤ۔ تم بہتر طریقے سے جانتی ہو کہ کن حالات سے گزر رہا ہوں، اس کے باوجود میں مانتا ہوں کہ وہ غلط تھا، جس کی وجہ سے 2 پنچ بے طریقے سے وہ مجھ سے کھا چکا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں کہ میری بیوی کے کردار کے بارے میں کچھ کہے، لیکن ہر بار ضروری نہیں لفظوں سے دوسروں کو ہرایا جائے۔ اور یہی کہوں گا کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن احتیاط اچھی ہے۔
مجھے فخر ہے کہ میری بیوی نے کسی عورت کے لیے اسٹینڈ دیا، لیکن سب کو ایک ترازو میں تولو گی تو سب متفرق ہو جائیں گے تم سے، تمہارے اپنے تمہارے سگے ہیں، اور کچھ مرد محافظ بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ نے مجھے مارا تھا۔ اس نے اپنا مہندی سے بھرا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا۔ فاضل خان نے غور سے اسے دیکھا، بھاری لہنگا، ناپسند ہوتے بھی اس کے مہندی سے بھرے ہاتھ، اس کے ناک میں چمکتا پن، میک اپ وہ نکال چکی تھی، لیکن میٹھا میٹھا میک اپ اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، جسے کسی دوسرے کے سامنے بے لباس نہیں کیا جاتا، اور اس تھپڑ کے لیے پشیماں ہوں دل سے۔ آئی ایم سوری، ایسی حرکت اب نہیں ہوگی۔ وہ اس کے گال پر اس جگہ ہونٹ رکھ کر بولا، آئی ایم سوری خان۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگی۔ گلے شکوے بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے، وہ پرسکون تھے ایک دوسرے کی سنگت میں۔ ریسٹ کرو، میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں تاکہ تم سکون سے سو سکو۔ چونکہ یہ بیڈ سنگل تھا، صرف اس کے لیے چھوٹا تھا، ان کے لیے، لیکن آج کے دن وہ ایسے اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اسے چھیڑنے کو بولا، نہیں ہم مینج کر لیں گے۔ مہرین نے جلدی سے اس کے گرد حصار بنایا، وہ ابھی اٹھ کر نہ چلا جائے۔ وہ نئی جگہ پر ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی، کافی ڈرپوک تھی وہ اس معاملے میں، اور فاضل خان ہمیشہ اس بات کا فائدہ اٹھاتا تھا جسے ابھی اٹھایا تھا۔ کمرے میں ساتھ پڑے لیپ ٹاپ پر ہلکی روشنی تھی بس۔ آج کی مہندی لگوائی ہے، اس دن تو میری بات مانی نہیں تھی۔ فاضل خان نے اس کا ہاتھ تھامتے مہندی کی خوشبو کو اندر اتارا، کیونکہ میں ہماری شادی پر ایک بار لگا کر آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی مطمئن تھی اب۔ اچھا، تب کیوں نہیں بتایا؟ غصے میں میرا 1 کلو وزن کم ہو گیا تھا، تو سرپرائز بتا دیتی تو خراب ہو جاتا نا۔ اور اس کی زبان رکی کیونکہ اس کے ہاتھ کو اب وہ چوم رہا تھا۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ خان، اس نے جھٹکے سے رخ موڑا، اب وہ اوپر تھا اور وہ نیچے۔ ہٹے خان، کتنے بھاری ہیں آپ۔ لیکن اب وہ اس کی سن کہاں رہا تھا، اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے اس کے حواس گم ہوئے۔ فاضل خان اس کے لہنگے کی چولی کے پیچھے کی ساری ڈوریاں کھول چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ آگے سے ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اس نے تھوک نکلتے بازو پھیلائے۔ فاضل خان نے اس کے بازو پکڑتے تکیے پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ خان سنیں، اور وہ اس کی آواز اپنے ہونٹوں میں بند کروا چکا تھا۔ کتنے ہی لمحے اس کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھی رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرے سانس لینے لگی تھی اور آنکھیں بند کی، کیونکہ خان کو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فاضل خان نے اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس کیے۔ محبت ہے تم سے، بے حد، بے حساب، کتنی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جان جاؤ گی آہستہ آہستہ کہ یہ وجود تمہارے بغیر بیکار ہے۔ اب ہم کچھ نہیں ہے تمہارے بغیر مہرین۔ فاضل خان، مہرین نے مسکرا کر اسے دیکھا، ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، شاید آپ سے بھی زیادہ ہمیں محبت ہے آپ سے۔ اس کا اعتراف محبت فاضل خان کو نئی زندگی بخش گیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کے کان کی لو کو دبایا اور پھر آہستہ آہستہ اس پر قابض ہونے لگا۔ ان کی سانسیں برے طریقے سے ایک دوسرے میں الجھی تھیں۔ آئی لو یو وے موسٹ مہرین۔ اس نے تکیے سے اپنے تشنبی لب اس کے ہونٹ گال آنکھوں پر رکھتا گیا۔ مہرین خان نے محبت میں جانا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ فاضل خان نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بدل ڈالا تھا۔ مہد خان نے خود کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے عین خان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی سنگت میں اس نے جانا تھا کہ وہ کتنا ایک سراب کے پیچھے بھاگا تھا۔ عین خان بکھرے وجود کے ساتھ مہر خان کی زندگی میں آئی تھی، جسے اس کی محبت نے نکھار دیا تھا، اور ملتا وہی ہے جو بہترین ہوتا ہے، پھر بے شک لاکھ کسی کے پیچھے بھاگا جائے۔ وہی سب مقدر تھے ایک دوسرے کا جو مل گئے تھے۔ زندگی حسین ہے اگر زندگی بنانے والے دونوں لوگ برابر کی محنت کریں۔ صرف عورت کا کام نہیں ہے رشتہ بنانا یا گھر بنانا، مرد عورت کو بناتا ہے اپنی محبت سے، تب ایک گھر بنتا ہے۔ اس کہانی کے ہر کردار میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں اعتدال پیدا کر سکوں، پیار، محبت، عشق، جنون، ضد، چاہت سب لکھوں۔ آپ کا کچھ وقت اچھا گزر جائے میرے لفظوں سے، یہ میری محنت وصولی ہے۔ عین خان ہمارے معاشرے کی ان عورتوں جیسی ایک عام ڈرپوک عورت تھی جسے اسی کے مسلک مرد نے کھلونا سمجھ لیا تھا۔ کچھ رشتوں میں کبھی کبھی سدھار نہیں آتا، اس لیے ان سے جدا ہونا بہتر ہے۔ دوسرے شخص نے بتایا کہ ایک عورت کتنی قیمتی ہے۔